الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت رجليها رواه النسائی۔ حاضرین جمعہ، میری اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماؤں بہنوں، میں نے سوچا تھا کہ شکیلیت کے عقائد، ان کے دلائل کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آج کے خطبے میں، لیکن دو خطبہ میں نے دیا اور گزشتہ خطبہ آپ نے اور سنا۔ مزید اگر کسی کو کچھ معلومات لینی ہے تو آدمی پرسنل پر رابطہ کر سکتا ہے، ورنہ اگر ضرورت محسوس کی گئی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ویسے جس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، میری ایک ماں سے ملاقات ہوئی 2-3 دن قبل، حال چال میں نے پوچھا، اور جب حال چال پوچھا تو حال چال بتلانے سے پہلے زارو پتہ رونے لگے، اور روتے انہوں نے کہا بابو بہو بات نہیں کر رہی ہے، کھانا خود نکال کے کھا لیتی ہوں جیسے تیسے کر کے، کیسے زندگی کاٹوں۔ میرا دل پھٹا اور میں نے اپنا پلان چینج کر دیا کہ شکیلیت کو دیکھیں کہ ان کی قبر کھودنے کے لیے یا ان کا جواب دینے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو گئے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ان کا کوئی ایمان دھرم نہیں، ان سے آپ بالکل مکمل طور پر بچیے۔ میرے جتنے علماء سے بات ہو رہی ہے، کوئی عالم دین ان کا دین دھرم نہیں بتا، سارے سب ہر مسلک کے لوگ، ان کا کوئی نہ ایمان ہے، نہ دھرم ہے، نہ مذہب ہے، نہ مسلک ہے، کچھ نہیں ہے۔ بہرحال میرا جو موضوع ہے، موضوع کے تعلق سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے۔ موضوع یہ ہوگا ماں باپ اور بیوی بچے، میں دونوں کو ذرا لے کر کے پیش کروں گا، ورنہ بات یک طرفہ ہو جاتی ہے۔ جب اولاد کے حقوق بتلاؤ تو ماں باپ والے تھوڑے سے ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کا بتلاؤ تو اولاد کا والا۔ تو تھوڑی سی میں آمیزش کروں گا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، اور اولاد کا مقام کیا ہے۔ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت سارے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے سے روکا ہے، شرک سے بچنے کے لیے کہا ہے، اور والدین کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، بے شمار قرآن پاک کی آیتیں بڑی پڑی۔ اسی سلسلے کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ،
اچھے اور احسن انداز میں ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کے بعد میں نے روایت کا ٹکڑا پیش کیا ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ حضرت معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پر چلنے کے لیے آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا، فلزمھا، جاؤ ان کو پکڑ کے چمٹ جاؤ۔ فإن الجنۃ تحت رجلیھا، اور یقین کر لو کہ جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ آپ بتائیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول ایک بہترین عمل کرنے کے لیے، جہاد پر جانے کے لیے، جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو کر کے آئے ہوئے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جاؤ اور ان کی خدمت کرو، ان سے چپکے رہو، ان سے لگے رہو، ان کی باتوں کو مانو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے ڈھنگ سے زندگی گزارو۔ فإن الجنۃ تحت رجلیھا، یقیناً جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے۔ میرے بھائی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور ابو کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ فاضع ذلک او احفظہ، باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے۔ آپ اس کی خدمت کر کے چاہیں تو اس مین دروازے کو اپنے لیے قائم رکھیں یا اس کو آپ ضائع کر دیں۔ تو ماں اور باپ دونوں کے تعلق سے میں نے پیش کیا۔ قرآن پاک کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تم پر وہ چیز پڑھ کر کے سناؤں، اس کی تلاوت کرو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آپ دیکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ آپ کے رب نے فیصلہ قضا قاضی بولتے ہیں نا، قاضی صاحب فیصلہ کرنے والے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی، یعنی رب کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن احدهما الکبر احدهما او کلاهما، تمہارے والدین میں سے، ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بزرگی تک پہنچ جائیں، احدهما او کلاهما ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہ کرو۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، بزرگی میں آدمی زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور بزرگی میں ماں باپ یا کوئی بھی بزرگ شخص ہے اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اف کہو گے، اول فول بکو گے تو ہو سکتا ہے جوانی میں اگر باپ گھر چھوڑ کر کے بھاگتا تو کہیں کچھ کر دھر کر کے کھا پی لیتا، لیکن بزرگی میں اگر 60 65 70 سالہ زندگی میں اس کو آپ اف کہو گے، آہ کہو گے، ٹارچر کرو گے، پریشان کرو گے، گھر سے نکالو گے، بھگاؤ گے، تو اگر وہ بزرگی کے عالم میں جائے گا تو جب کہ وہ آپ کا محتاج ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کرو، کیونکہ اگر اب گیا تو اس کا کوئی سہارا نہیں بن پائے گا۔ اور میری عادت ہے جب کوئی بھیک مانگنے والا ابھی نیچے بیٹھی ہوگی نا، جب کبھی میں آتا ہوں مسجد میں تو پوچھتا ہوں، چاچی آپ کے لڑکے نہیں ہیں؟ ہے بابو، نہیں مانتے ہیں، بہو بھگا دیا۔ تو کوئی بتا رہی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی ہے، تو لڑکی بھی نہیں مانتی ہے، داماد مجبور کر داماد نے بھگا دیا۔ کسی بڈھے کو پکڑ کر کے پوچھتا تو بڈھا بھی اس طرح کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ جو بھیک مانگنے والے یہ بزرگ والدین ہمیں نظر آ رہے ہیں،
یہ ایسے نہیں ہے. کچھ لوگوں کا تو پیشہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں جا کر کے چپکے سے ان کے دل میں گھس کر کے ان کا راز لینا چاہیے کہ حقیقت میں یہ پریشان حال ہے کہ نہیں. اگر آئے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے. میرے بھائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. دونوں یعنی ماں باپ یا ایک اگر بزرگی کے عالم میں پہنچ جائیں تو انہیں اوپ بھی نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم انداز میں گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تذلل، تواضع، انکساری، خاکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر کے رہو. جیسے پرندے ہوتے ہیں، جب کوئی حملہ کرنے کوئی جانور آتا ہے تو پرندے اپنے بازو کو پھیلا لیتے ہیں، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تعبیر کو قرآن پاک کے اندر پیش کیا ہے کہ جیسے پرندے اپنے بچوں کو کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کو پھیلا لیتے، اس کے اندر سمیٹ لیتے اپنے بچوں کو. آپ دیکھتے ہیں کبوتر کو دیکھیے، آپ دیکھ لیجیے مرغی کو دیکھیے کیسے پروں کو پھیلا کر کے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے. اس طریقے سے آپ اپنے والدین کو اپنے دامن میں اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کیجیے، اپنے پاس لائیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور آپ ان کے لیے دعا کرتے رہا کیجیے کہ اے رب العزت ان کے اوپر ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے احسان کو یاد دلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کی شکل میں نازل فرمایا تاکہ ہمیں احساس ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے رب ویسے رحم فرما جیسے بچپنے میں رحم فرمایا. اب اگر آدمی اس کی تشریح میں جائے، تفصیل میں جائے اور اگر غور کرے تو کیا پتا چلے گا کیسے ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا. ایک بار نہیں، سینکڑوں مرتبہ آپ کے سامنے علماء نے پیش کیا. ماں ہوتی ہے تکلیف برداشت کرنے کی، بچہ پیدا ہو گیا، دودھ پلا رہی ہے، سر چکرانے لگتا ہے. بھائی جن کی بیویاں ہیں اگر اچھی غذا نہ دو اور بچہ کھینچ کر کے دودھ پی رہا ہے ماں کی چھاتی سے تو سرور گھوم جاتا ہے، خون سے دودھ بنتا ہے. خون اور گوبر یہ تو جانور کا ہے، تو ویسے عورت کے تعلق سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو غذا کھاتی ہے وہ غذا اور خون، جو غذا ہضم ہوتا ہے اس کو اور اسی سے خون دودھ بنتا ہے. تو اگر خون کی تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے ماں کو بچے کو دودھ پلاتے ہوئے تو ماں کا سر چکرانے لگتا ہے. عورت کو دودھ پلاتی ہوئی عورت اکثر کہتی ہے سر پھٹ رہا ہے، سر چکرا رہا ہے. آپ نے وہ ماں کا خون پیا ہے، آپ نے ماں کے احسانات کو بڑے ہو کر کے فراموش کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ ایسے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسے رحم فرما جیسے ان دونوں نے میرے اوپر بچپنے میں رحم فرمایا تھا. 12 بج چکے ہیں، بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ایک بار باپ برداشت کر لے گا، 2 بار 2-3 بار اگر بچہ کراہتا ہوا جاگ گیا نا تو اب کہاں بھاگے گا 12 بجے رات کو وہ جانے، اللہ جانے، ماں باپ جانے کہاں لے کر کے بھاگتے ہیں. جو شادی شدہ ہیں جن کی اولاد انہوں نے تجربہ کیا، 12 1 بجے 2 بجے 4 بجے جب کبھی بھی بچہ کراہا لے کر کے بھاگ گئے. ماں ہے، آپ نے سنا سوئی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، ابھی تو ڈائپر آ گیا پہنا دیا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ اور ابھی بھی ماں سوئی ہوئی ہے، پیشاب کر دیا، بھیگ چکا ہے. کچھ عورتیں تو پچھا رہی ہیں، لیکن سردی کبھی کبھی اتنی تیز آتی ہے اور اتنے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، اتنے بستر نہیں ہوتے کہ بار بار چینج کیا جائے، بدلا جائے، تو کھسک کر کے وہ اماں اپنے دوپٹے کو یا اپنے کپڑے کو لپیٹ کر کے اسی گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو پلٹ کر کے ادھر سلا دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے آپ دعا کیجیے جیسے انہوں نے بچپنے میں رحم فرمایا. اور آپ دیکھیے میرے بھائی قرآن پاک کیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، پوری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے کراہتے ہوئے، درد سہتے ہوئے، غم سہتے ہوئے اور درد کا اظہار کرتے ہوئے، بسا اوقات جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو جن حضرات نے جھیلا ہے یا جو شادی شدہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ عورت کبھی اس کروٹ لیٹتی ہے،
کبھی اس کروٹ لیٹتی ہے اور کبھی چت لیٹتی ہے، قرار نہیں ہوتا ہے۔ عورت میرے بھائی 2-3-4 مہینہ شروعات کو تو سو لیتی ہے، لیکن 4-5 مہینہ گزرنے کے بعد 9 مہینے تک اس کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے جناب۔ اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد میں وہ ایسی سوتی ہے 1 ہفتے تک، آپ نے بھی خود تجربہ کیا ہوگا کہ وہ نیند کی آغوش میں پڑی رہتی ہے، بچہ بھی سو رہا ہے، ماں بھی سو رہی ہوتی ہے، وہ 3-4 مہینے تک اس کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے درد کو کس انداز میں قرآن پاک کے اندر الفاظ میں پیرو کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ماں نے کراہتے ہوئے، ہم اور آپ لفظ بھی بولتے ہیں، کراہتے ہوئے آپ کو ماں نے پیٹ میں رکھا اور کراہتے ہوئے جنا۔ میرے بھائی ہم اور آپ بھی انسان ہیں، ماں باپ کی اولاد ہیں، بسا اوقات آپ نے بھی عورت کی کراہ سنی ہوگی۔ عورت کی کراہنے کی جو آواز ہوتی ہے، اگر ایک بچہ جو بیٹا ہوتا ہے کبھی اپنی ماں اور اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو کراہنے کی آواز سن لے تو توبہ کر لے گا، میرے مالک میں کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کراہتے ہوئے، درد و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اپنے شکم میں رکھا 9 مہینے تک، وضعت ہو کرہا، اور درد کا اظہار کرتے ہوئے، کراہتے ہوئے، آہو فغاں لگاتے ہوئے اس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا، لیکن ہم ہیں کہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین، اور بہت ساری آیتیں میں چھوڑ رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اپنے بچوں سمیت جب مصر میں پہنچے تھے اور مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے حوالے ہو گئی، آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، تو جب والدین پہنچے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے ماں باپ کو اٹھا کر کے اپنی مسند پہ، جہاں جو مسند خاص ہے بادشاہ کا، وہاں لے جا کر کے بٹھا دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باپ نے پڑھایا، آٹو چلایا، کپڑا دھویا، کپڑا پریس کیا، رکشہ چلایا، بیٹری والا چلایا، پینڈل والا رکشہ چلایا، دن بدن جا کر کے روز ڈیلی کے حساب سے مزدوری کر کے پڑھایا، لیکن واہ رے بیٹا واہ، جب کوئی کمپنی کھولا یا کوئی اچھی جاب مل گئی یا سرکاری افسر بن گیا تو اپنے باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی بتاؤ، پڑھے لکھے مولوی صاحب، میں نے کبھی ذکر کیا تھا تو میں مجھے یاد آتی بات بتاتا ہوں دوبارہ۔ ایک مولوی صاحب کہیں مدرسے میں پڑھا رہے تھے، ان کے ابا لنگی اور کرتے میں بھاگتے ہوئے، دیہاتی آدمی کیا پہنے گا بھائی، لنگی کرتا پہنے، کرتا تھوڑا گندا، بھینس کھل گئی اور غائب ہو گئی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مدرسہ بھی کہیں قریب تھا، بابو بھینس غائب ہو گئی ہے، بابو ذرا چھٹی لے لو، چلو ڈھونڈوا لو۔ تو لڑکے جو پڑھتے ہیں وہ شیخ یہ کون تھے، ارے یار وہ گھر پہ بھینس وینس چراتا ہے، نوکر تھا۔ تو بس استغفر اللہ، تو ہے ایسے لوگوں پر۔ آپ کو آپ کے والدین نے اپنے خون پسینے سے آپ کو عطا دیا ہے، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ انجینئر بن گئے، آپ بڑے عہدے پر پہنچ گئے، آپ سرکاری افسر بن گئے، آپ کمپنی چلانے لگے، تو کیا ہوتا ہے، ماں کو نوکرانی بتلا دیتا ہے آدمی، اور باپ کو نوکر بتلا دیتا ہے، باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی فکر ہے۔ میرے بھائی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی کوششوں اور کاوشوں کے بعد، ماں اور باپ کی محنتوں اور مشقتوں کے بعد ایک بیٹا کامیاب جب ہوتا ہے تو کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد میں آپ کو ماں باپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور آپ جب ماں باپ آ جائیں نا تو آپ اٹھ جاؤ، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، لگے کہ کوئی آیا ہوا ہے، ان کے ماں باپ ہے۔ جیسے بھی رہیں، جب آپ کو پڑھائے تھے تب بھی کرتا پھٹا تھا، جب آپ کو محنت کی تھی تب بھی بیچارہ رکشہ چلایا تھا، جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہ بیچارہ ڈیلی مزدوری کرنے کے لیے جاتا تھا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ رتبہ اور مقام دے دیا، عہدہ دے دیا، پیسہ دے دیا، اب آدمی باپ کو باپ اور ماں کو ماں کہنے کے لیے نہیں تیار ہے۔ یہ عالم اور یہ حالت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، والدین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ آپ میرے ساتھ شرک کیجیے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر آپ کے والدین شرک کرنے پر آمادہ کریں، اللہ کو نہ مانو ہندو بن جاؤ، اللہ کو نہ مانو یہودی بن جاؤ، اللہ کو نہ مانو مجوسی بن جاؤ، نہیں بابا ہمارے ساتھ مزار پہ چلو بیٹا، ہمارے ساتھ یہ کرو، تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر آپ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے زندگی گزاریں گے۔
باپ کافر ہے ماں کافرہ، ابا مشرک ہے ماں مشرکہ، باپ بدعتی ہے اماں بدعتیہ ہے، قبر پہ جا رہی ہے، مزار پہ جا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اللہ کے ساتھ ٹیکا لگا رہی ہے، اور آپ نے کافر کے گھر میں آپ پیدا ہی ہوئے ہیں، ماں باپ شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو سمجھائیں گے بھی نا تو آپ بڑے پیار سے سمجھائیں گے۔ ماں باپ سے آپ کا ابا قبر پرست ہیں، آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہو، آپ کے باپ کافر اور مشرک ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، نصرانی ہیں، آپ انہیں چھوڑ کر کے الگ زندگی نہیں بسر کر سکتے ہو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر، آخرت کا معاملہ چھوڑیے، دنیا کے اندر کافر مشرک بدعتی باپ کے ساتھ بھی اچھے ڈھنگ سے زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور رب کا اعلان ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ، اور انہیں وہ بھی نہیں کہنا ہے، پیار سے سمجھانا ہے، ابا یہ غلط ہے، ابا یہ غلط ہے، ابا یہ غلط ہے۔ کیسے ابراہیم یا ابتی، ارے میری ابو جان، ارے میری ابو جان، جب بولتا ہے آدمی نا ابو جان، جیسے ایک لفظ کتنا پیارا ہے، تو یا ابتی کا مطلب یہی ہوتا ہے میری ابو جان آپ یہ کر رہے ہو، ارے میری ابو جان، یعنی باپ کافر اور مشرک ہے، بت پجاری ہے، بتوں کو بیچ رہا ہے، پھر بھی ابراہیم کا لب و لہجہ یا ابتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہماری فرما برداری کرتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، اور قیامت کی علامت ہے ان تلد الامۃ ربتہا، ماں جو ہے اپنے مالک کو جنے گی، یعنی ایسی اولاد پیدا کرے گی جو اس پر حکومت کرے گی، اور تمام جتنے ہیں اوپر سے نیچے تک کھچا کر بڑے بڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جسے بچایا ہے، ورنہ سارے لوگ ماں باپ پر حکمرانی کرتے، کون ماں باپ کی فرما برداری کرتا؟ تو قیامت قریب ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، آپ مشہور روایت من حق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا اس پرتھوی پر سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، تیری ماں، قال ثم من، قال امک، دوسری بار پوچھا، کہا تیری ماں، تیسری بار تیری ماں، چوتھی بار قال ابو، تین درجہ ماں کا، اس کے بعد کہا تیرا باپ۔ تو آپ تصور کیجیے کہ اللہ کے رسول نے کیا مقام دیا ہے ماں باپ کو۔ ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اعمال میں سب سے محبوب اللہ کے نزدیک عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، سب سے بہترین عمل، الگ الگ طور پر الگ طریقے سے، لیکن اس روایت کے اندر ہے الصلاۃ علی وقتہا۔ قال ثم من، قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ دوسرا سب سے محبوب ترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا رغم انفہ کا مطلب اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے، دین و دنیا اس کی برباد ہو جائے، اس کی دنیا آخرت سے برباد ہو جائے، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے، خاک آلود و ذلیل و خوار ہو جائے، رغم انفہ۔ قیلا ومن یا رسول اللہ، کون اللہ کے رسول؟ کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو بزرگی میں دونوں کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر پائے، تو وہ شک نہ خاقانود ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی میں ہے، ماں باپ ناراض تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، والدین کی جو حضرات خدمت کرتے ہیں وہ مستجاب الدعوات، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب وہ غار میں پھنس گئے تھے تو تینوں نے دعا کی تھی، ان میں سے ایک دعا کرنے والا، میں لمبا چوڑا نہیں، ایک دعا کرنے والا یہ تھا کہ ایک شخص بڑے دور بکریاں چراتا چلا گیا، جو بکریاں وہ ریوڑ چراتا تھا، شام کو واپس آیا، ماں باپ نیند کی آغوش میں ہیں، بچے بلک بلک کے تڑپ کے رو رہے ہیں، کہا میرے مالک، ماں باپ کی نیند میں خلل انداز نہیں ہوا، ان کو جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور میرے رب میں نے اپنے بچوں کو پہلے دودھ پلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اگر تیری رضا کے لیے میرے رب میں نے یہ کام کیا ہے تو اس چٹان کو کھسکا دے، چٹان کھسک گیا۔ یہ بھی یعنی جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میرے بھائی، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ پیارے رسول کا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا ضرور، کہا الاشراک بالوالد، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو، وبالوالدین، اور اس کے بعد فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، وعقوق الوالدین،
दूसरा गुनाह, उसके बाद तीसरा चौथा गुनाह गिनाना शुरू किया, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, लंबी बात। तो यहाँ क्या है, पहली बात अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, और दूसरी बात वो हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और आप देख लीजिए प्यारे रसूल ने मलऊन कराया, मलऊन मन अक्का वालिदैहि, वो शख्स मलऊन है जो शख्स अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, यानी अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है ऐसे शख्स आपकी नाफरमानी करता है। और आप देख लीजिए वक्त बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। हुआ इतनी हौशे बेगरामी है, वो कहते हैं मैं जा रहा था कहीं, एक मोहल्ले से मेरी गुजर हुई, वहाँ थोड़ा मैं रुका, असर का टाइम हुआ, एक कब्र के पास, वहीं करीब में एक कब्र थी, एक कब्र ज़रा फटती है और एक जिस्म निकलता है इंसान का, एक बॉडी निकलती है और गधे जैसी आवाज़ निकालता है, फिर उसके बाद में उसके अंदर कब्र फटती है, अंदर चला जाता है। मैंने देखा, कई दिन देखा, मैंने पता किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये मौकूफ़ बात है, हदीस नहीं है ये प्यारे रसूल की, लेकिन मौकूफ़ यानी सहाबी से ये साबित है, सहाबी है रसूल से। मौकूफ़ का मतलब ये मौसूल का मतलब होता है प्यारे रसूल से साबित है, प्यारे रसूल का फरमान है। मौकूफ़ का मतलब होता है प्यारे रसूल का नहीं, सहाबी से। लेकिन ये अल्लामा अलबानी ने हसनुल कहा, यानी ये रिवायत बिल्कुल सही है, कोई शक व शुबह की बात नहीं है। पता क्या तो कहा, वो जो कुछ बुन रही है औरत, वो उस लड़के की माँ है, ज़रा जाकर के पता कीजिए आप क्या बात है। गए, वो पूछे क्या बात है, कहा बाबू ऐसा है, ये मेरा बेटा शराबी था, शराब पीता था, जब मैं इसको रोकती तो क्या ढीचो ढीचो अम्मा चिल्लाती रही, तो गधे जैसा रोज चिल्लाती है, गधे जैसा रोज चिल्लाती है। बाबू बेटा इसका एक दिन इंतकाल हो गया, लोगों ने ले जाकर के दफन कर दिया, अब उसकी दुर्गति ही बन रही है। आप तसव्वुर कर लीजिए कि वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम क्या है। दुनिया में देखिए बहुत सारे लोग दुनिया में, अरे जिंदगी में भैया मेरे मोहतरम, दुनिया में बोलते रहते हैं इन्होंने अपने अब्बा के साथ क्या किया, तो हम लोग कैसे फरमा बरदारी करें। लड़के कहते जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आपके माँ बाप आपकी नज़रों के सामने, आप अपने बच्चों को उनकी खिदमत करके दिखलाइए कि बेटा मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप भी करना। अब चंद मिनट में मैं आपके सामने बीवी बच्चों के भी ताल्लुक से पेश कर दूँ। देखिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, एक आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, ये सूरतुत तगाबुन आयत नंबर 16 है, आयत नंबर 14 आप जाकर के खोल के देख लेना। आए वो लोगों जो ईमान लाए हो, यकीनी तौर पर आपकी बाज़ बीवियाँ या आप में से कुछ लोगों की बीवियाँ, कुछ लोगों की औलाद, या अगर 2-4 शादियाँ हैं तो कुछ बीवियाँ, 2-1 बीवियाँ, या 2-4-10 औलाद है तो 5 औलाद, बाज़ लोगों की बीवियाँ, या बाज़ आपके पास 2-4 है तो कुछ बीवियाँ, अदुव्वन लकुम तुम्हारे दुश्मन हैं। ये लीजिए भाई, फहज़रूहुम उनसे डरो, उनसे डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, आए वो लोगों जो ईमान लाए, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हें गाफिल ना करे। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, यकीनी तौर पर तुम्हारे अमवाल यानी माल और दौलत और तुम्हारी औलाद फितना है। आप तसव्वुर कीजिए, माँ बाप को रहमत इस्लाम ने कहा है, और आल औलाद बीवी बच्चों को जहमत, और ये आप समझ लीजिए फितना कहा है। मैं कुरान पाक की आयत ही पढ़ रहा हूँ, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अच्छा, बीवी के ताल्लुक से क्या है, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, रूए ज़मीन पर नेक अगर बीवी है, सारी रूए ज़मीन की सारी चीज़ें फ़ायदा उठाने के लिए हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ अगर कोई है तो क्या है, नेक बीवी, फ़ायदा उठाने के लिए। भाई कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अगर बीवी आपकी नाफरमान हो जाए तो आप उसको फ़ैज़ुहुन्ना, आप उसको समझाएँ, वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिह, अगर नहीं बात मान ली बिस्तर से अलग कर दें, वज़रिबुहुन्ना, और जब अगर आपने समझाया बात नहीं मानी, बिस्तर से आपने अलग कर दिया बात नहीं मानी, तो उसकी कुटाई, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो लात घूंसा भी पड़ेगी बीवी को। भैया बाबू, बीवी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो लात घूंसा फैट भी आप मार सकते हैं, लेकिन माँ बाप चाहे जितना बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करेंगे आपको भी नहीं कह सकते हैं। अब लात घूंसा फैट का मतलब मैं नहीं कह रहा जाकर के पिटाई कर देना, आप धुनाई शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है वज़रिबुहुन्ना, उनकी धुलाई भी आप कर सकते हैं, और माँ बाप के लिए कहीं भी नहीं। और आप देख लीजिए बुखारी की रिवायत है, मा तरक्तु बादी अदर्रा रिजाल मिनन निसा, रुए ज़मीन पर मैंने औरत से बढ़कर कोई फितना छोड़ा ही नहीं है। तो अगर औरत नेक है तो दुनिया की सबसे अजीम नेमत है, फ़ायदा उठाने की हैसियत से, फरमा बरदारी की हैसियत से नहीं, फ़ायदा उठाने की हैसियत से।
فرما برداری کی حیثیت سے ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور میں نے مثال دی تھی. تو روئی زمین پر بیوی اگر نیک ہے تو سب سے بہتر ہے فائدہ اٹھانے کی حیثیت سے, اور اگر بری ہے ماں ترک تو بعد الرجال من النساء, تو کیا پتا چلا ماں باپ کو آپ کو کسی بھی صورت میں اف تک نہیں کہنا ہے. بیوی کو اگر ضرورت پڑ جائے, بچوں کے تعلق سے کیا ہے, اگر بچہ آپ کا 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو مارو, فرض کو بہنوں کے بجائے اس کا بستر. یعنی بیوی اور بچوں کو تو مارنے کی میں نے دلیل دے رہا ہوں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. قرآن میں بیوی کے مارنے کا تذکرہ ہے, اور حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ نے بچوں کو مارنے کا حکم دیا جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو. لیکن ہوتا کیا ہے, سموسہ جیب میں لا رہا ہے بیوی کے لیے, کاجو بادام لے کر کے آ رہا ہے بچے کے لیے, پنیر کی سبزی خاموشی سے لا رہا ہے بند کمرے میں کھانے کے لیے, چکن فرائی لے کر کے آ رہا ہے سیدھا فلور پر چڑھ کر کے جائے گا, اور بیوی اماں الگ ہے ان کو نہیں, کوئی مٹھائی لے کر کے لپیٹ کے آ رہا ہے بیوی بجورے. جس کو رب العزت نے فتنہ قرار دیا ہے ان کی خوشی کے لیے تو دن رات سرگرداں ہے, اور جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جو جنت کا مین دروازہ ہے, ان کی نافرمانی کرنے پر تو دن رات اڑا ہوا ہے. تصور کیجیے آپ, بیویاں بڑی چالاک ہوتی ہیں, اللہ بڑی چالاک ہوتی ہیں. عورتیں, بہت ساری عورتوں کو آپ دیکھیں گے اتنی چالباز, اتنی مکار عورتیں ہوتی ہیں. آپ جب رہو گے نا گھر پہ, آپ کو آفس جانا ہے, آپ کو کہیں ڈیوٹی کرنے جانا ہے, آپ کو کہیں جانا ہے کام کرنے کے لیے, جب تک آپ گھر رہو گے, ارے اماں کے لیے دلوا دو, امی چائے پیو گی, امی کو ذرا بیٹا ذرا امی کو کھانا دے آؤ. ارے اتنی مکار ہے, شوہر کے جانے کے بعد میں وہ عورت ایسا ٹارچر کرتی ہے اس بڑھیا کو کہ مرے یا جیے اس کی سمجھ بات نہیں جاتی ہے. اس لیے عورت پر خاص طور پر جو کیمرہ لگاتے ہو نا, تو کیمرے میں بھی دیکھو کہ یہ کیا درگت آواز والا کیمرہ لگاؤ, آواز والا, کہ اس میں آواز بھی آئے کہ ہماری اماں کو جو کھانا بھی دینے گئی تھی تو کچھ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. میرے بھائی, مائیں ہماری ٹارچر ہو رہی ہیں, بزرگ عورتیں ٹارچر ہو رہی ہیں گھروں میں, اور یہ نوجوان عورتیں جو بہویں ہیں بہت ٹارچر کرتے ہیں. کچھ عورتیں آپ کو ملیں گی, کچھ مطلب عورتیں ملیں گی جو اپنی بہوؤں کو ٹارچر آنے کے بعد میں ایسا فضا بناتی ہے گھروں میں. شوہر, اب آپ بتا دیجئے, لیکن بہو نکال کے نہیں دے گی. گھر میں کھانا بن رہا ہے, ماں نکال کے, میرے بھائی آپ تصور کیجئے وہ دشمن, اللہ کی قسم اس عورت کی دشمن ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے جو آپ کو اور آپ کی جنت کے درمیان میں سامنے فرما برداری کر رہی ہے, اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد میں ایسا ٹارچر کرتی ہے کہ ماں بالکل تباہ و برباد ہے, جائے تو کہاں جائے. اس لیے میرے بھائی, میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا کہ کسی کو چڑ پیدا ہو جائے کہ کہاں بات ہوئی تھی, تو مجھ سے کوئی پوچھنے لگے تو کہاں کس کے بعد امام صاحب, ارے کس سے ہو گئی یار, ذرا بتاؤ, بچاؤ ان کے گھر بتا دو, میری بھی قبر کھودنا شروع کر دیں. نہیں بھائی, کچھ نہیں, اپنے ماحول میں آپ یاد رکھیں کہ ماحول میں ایسی مائیں ہیں, اللہ کی قسم ایسی مائیں ہیں. میں نے کیا کہا, میں نے بات کیا ہے, اب بھیا میں کسی سے کیا ہی ہوں گا, اور ممبر سے جھوٹ تو بول نہیں سکتا, جھوٹ بولے تو اللہ میرے اوپر عذاب اور قہر نازل فرمائے, میں یہ برباد ہو جاؤں. تو آپ یاد رکھیں, سماج میں یہ ہو رہا ہے کہ ماؤں کو ٹارچر کیا جاتا ہے عدم موجودگی میں. میرے بھائی, بچوں کے ذریعے بھی اور بیوی کے ذریعے بھی, اس لیے ان پر کڑی نظر رکھیے. اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, اور بیوی کے لیے شوہر کے قدم کے نیچے جنت ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا فرق ہے. بیوی آپ کی خدمت کرے گی تب جنت پائے گی, اور آپ ماں کی خدمت کرو گے تب جنت پاؤ گے. بیوی اور بچوں کو ماننے کی ضرورت پڑ جائے تو لات گوسا پھیڑ بھی پڑ سکتا ہے, اور پھر ماں باپ کو آپ وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ فرق ہے, میں نے فرق بالکل کھول کر کے پیش کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین زندہ ہیں, اللہ زندہ والدین کی ہم تمام لوگوں کو خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے دوستوں کے ساتھ, یعنی والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, ان کو اجر ملے گا, اور یہ بھی ایک حسن سلوک کا ذریعہ ہے. جن کے والدین دنیا میں نہیں ہے, ماں نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا, يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر.